أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آئیے آپ کو دوبارہ مجدداً خوش آمدید کہتے ہیں. اس برنامے میں یہ سلسلہ چلا رہا ہے اخلاق کی بحث کا. ہم نے اخلاق کے انٹروڈکشن کو کور کیا ہے، وہاں پر ٹاپکس کور کیے ہیں. پھر ہم جو ہے اس کے بعد آگے بڑھ کر ہم نے جو ہے قلب کی بیماریوں کو ڈسکس کیا ہے، اور اس کے بعد اب ہم پہنچ گئے ہمارے 7th سیشن میں، جو کہ ہم نے پچھلے سیشن میں کچھ پوائنٹس کو کور کرنے کے بعد ایک نیا ٹاپک شروع کیا تھا. وہ تھا نفاق یعنی منافقت، یعنی دوغلاپن، دو روئی اور ہپوکریسی. اس کو ہم نے شروع کیا تھا. تو یہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے، اور اب ہم پہنچ گئے ہیں 3 ڈفرنٹ لیولز، بلکہ اگر ہم اسے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ ہو جائیں گے 4 ڈفرنٹ لیولز آف نفاق، کہ یہ نفاق کی 4 حالتیں کیا ہوتی ہے. تو سب سے پہلی حالت نفاق کی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود اصل ایمان میں نفاق کرتا ہے. اصل ایمان میں نفاق کرنا یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ایسا جتانا کہ وہ ایمان رکھتا ہے لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں رکھتا. دیکھیں فرق ہے، میں پہلے لیول اور دوسرا لیول جو ہے اس میں فرق ہے. فرق یہی ہے کہ پہلے لیول میں یہ شخص ایمان نہیں رکھتا لیکن جتا رہا ہے کہ ایمان رکھتا ہے. دوسرا لیول جو ہم بات کریں گے لوازم ایمان، اس میں یہ ہے کہ شخص ایمان رکھتا ہے لیکن اس کا ایمان بہت ضعیف ہے، اس لیے اس کے اعمال جو ہے، اس کے اعمال جو انجام دے گا وہ اس میں آپ کو اس کی منافقت دکھے گی. لیکن یہاں پر خود اس کے ایمان میں آپ کو منافقت دکھے گی کہ خود ایمان رکھنے میں وہ منافق ہے. یعنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں لیکن قلب میں کوئی ایمان کی جگہ اس کے اندر نہیں ہے. قلب پتھر کا بن چکا ہے، قلب پر قفل لگ چکا ہے اور لاک ہو چکا ہے، اور اس میں ایمان کی انٹری بالکل نہیں ہے. تو یہ پہلا جو ہے نفاق، وہ ایمان کا نفاق ہے کہ خود اصل ایمان میں نفاق ہے. یعنی یہ کہ لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، مومنوں کے سامنے وہ ایسے جتاتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے. اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خداوند متعال سورہ بقرہ کی ورس نمبر 8 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، کس پر؟ خدا پر اور روز قیامت پر. ہم خدا پر اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن ماہم بمؤمنین، یہ ایمان رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. یعنی نفاق، منافقت، ہپوکریسی خود ایمان میں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان ہے لیکن کوئی ایمان نہیں ہے. تو آئیے اسی چیپٹر میں خداوند متعال ورس نمبر 14 یعنی سورہ بقرہ کی ورس نمبر 14 میں ان کی اور جو یہ حالت ہے اسے اور واضح کرتا ہے اور کلیئر کرتا ہے، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ جو لوگ ایمان میں منافقت رکھتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. تو خداوند متعال سورہ بقرہ میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. وَإِذَا لَقَوْا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی جب وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ جب یہ لوگ ملاقات کرتے ہیں، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مومنوں کے ساتھ ہیں، ہم تمہارے بھائی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے لیے ہی ہیں، ہم اپنی جان تم پر نچھاور کر. لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جیسے ہی یہ خلوت پاتے ہیں، مومن گزر جاتے ہیں مومن کے دائرے سے، مومن کے دید سے، مومن کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اس لیے خداوند متعال شیاطینہم کہ جب وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اپنے شیطانوں کے ساتھ، اپنی نفس کے وسوسوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، قالو، کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہے، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ،
کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہے. پھر یہ پوچھتے پھر مومنوں سے جو کہہ رہے تھے وہ کیا ہوا؟ مومنوں کے سامنے تو تم کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. کہتے وہ تو ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے, وہ تو ہم ان کے ساتھ مستی کر رہے تھے, وہ تو ہم ان کے ساتھ موکنگ کر رہے تھے, ان کے اوپر مسخرہ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ ایسے ہیں جن کے خود ایمان میں منافقت ہے. یعنی یہ کہ ہم تمہارے سامنے ایک چیز کہہ رہے ہیں اور خدا کے سامنے ایک چیز اور کہہ رہے ہیں, بلکہ مومنوں کے سامنے ایک چیز کہہ رہے ہیں اور تمہارے سامنے ایک چیز اور کہہ رہے ہیں. تو یہ کہ خود ایمان میں منافقت. کیسی منافقت؟ کہ مومنوں سے ملیں گے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں, مشرکوں سے اور کفار سے ملیں گے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ. تو اب یہی بات جو ہے آپ کو کچھ افراد میں نظر آئے گی کہ جب مومن کے ساتھ ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, تمہارے پروجیکٹ کے ساتھ ہیں, ہم تو اس امام بارگاہ کے ساتھ ہیں, ہم اس امام بارگاہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اسے آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور جیسے یہ چلے گئے تو پھر فوراً آپ نے ٹیم بدل لی اور ان لوگوں کے ساتھ مل گئے جو امام بارگاہ کے خلاف ہے, جو کمیونٹی سینٹرز کے خلاف ہے, پولیس کیس کر رہے ہیں, کورٹ کیسز کر رہے ہیں, نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت جو مینیجنگ کمیٹی ہے, جو کام کرنے والے لوگ ہیں, انہیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے. وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں بار بار نقص نکالنا, ان کے کام میں رکاوٹ ڈالنا, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ منافقت کی علامت ہے, منافقت کا نشان ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں, میں نے بہت زیادہ جو ہے مخصوصاً میں یہ کھوجا جماعت کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو جائے اس بات کے اوپر, لیکن کوئی بات نہیں. میں نے بہت زیادہ جو میٹنگز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, مینیجنگ کمیٹی کے میٹنگز ہے, پریزیڈنشیل الیکشن کے میٹنگز ہے اور اسٹریٹجائزنگ کے میٹنگز ہے. اتنے زیادہ میں میٹنگز اٹینڈ کر چکا ہوں اور میں نے دیکھا ہے اپنے ہی آنکھوں سے کہ دو ٹیم ہوتے ہیں, ہمیشہ دو ٹیم ہوتی ہے. ایک ٹیم آتی ہے اور دوسری ٹیم جو ہے وہ اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے, اور اپوزیشن پارٹی کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ انہیں کام نہیں کرنے دیا جانا چاہیے. یہ ٹیم جو آ چکی ہے, یہ جو بھی کام کر رہی ہے دوسری ٹیموں سے جو ہے اس کے لیے مشکل پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. جو وہ کام کر رہے ہیں اس میں نقص نکالنا, اس میں ٹانگ اڑانا, اس میں کام خراب کرنا, لائٹ کا پرابلم کرنا, کھانے کا پرابلم کرنا, ٹیبل کا پرابلم کرنا, بکنگ کا پرابلم کرنا. یہ صرف انڈیا پاکستان میں نہیں ہے, میں جہاں جا چکا ہوں میں یہ دیکھ چکا ہوں. میں الگ الگ کنٹریز میں جا چکا ہوں تبلیغ کے لیے. ہر کنٹری میں نے دیکھا ہے کہ اگر ایک گروہ آ جاتی ہے کام کرنا چاہتی ہے تو دوسرا گروہ یہ جتانا چاہتا ہے کہ ہم تم سے بہتر کام کر سکتے ہیں, تمہیں ہٹانا ہے اور ہمیں آنا ہے, کہ یہ غلط ہے. دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ کیا یہ امام علی علیہ السلام کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ امام زمانہ کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ بی بی فاطمہ کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ امام حسین کے لیے کام نہیں کر رہے؟ کیا تم بھی امام حسین کے لیے کام نہیں کرنا چاہتے ہو؟ اگر ہاں تو پھر ان کی مدد کرو. کہاں آپ کو تاریخ میں ملتا ہے کہ جو امام حسین کے اصحاب تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے, وہ ایک دوسرے کو پریشان کر رہے تھے, ایک دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑا رہے تھے, ایک دوسرے کا کام آگے نہیں بڑھنے دے رہے تھے؟ یہ کہاں ملتا ہے تاریخ؟ یہ مشکل, یہ بیماری قلبی بیماری کہ یہ ہم نے کہیں اور سے سیکھا ہے. جسے ہم ڈرٹی پالیٹکس کہتے ہیں, یہ ہم وہاں سے سیکھ کر رہے ہیں کہ وہاں کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والی پارٹی کو نیچا دکھائے, سامنے والی پارٹی کو گرائے تاکہ خود پوزیشن میں آ سکے, کنٹرول میں آ سکے اور کام کر کے دکھائے کہ ہم نے یہ سارا کام کیا ہے. اگر سامنے والی پارٹی سے غلطی ہو رہی ہے تو چپ چاپ رہو, غلطی ہونے دو. کل جب عمارت گر جائے گی تو ہم بولیں گے ان لوگوں کی غلطی تھی, پولیس کیس ڈالیں گے, ان کو جیل بھیجوائیں گے, ان کو مصیبتوں میں پڑوائیں گے. یہ نہیں ہے مومن کا طریقہ, یہ نہیں ہے. اگر مومن دیکھ رہا ہے کہ دوسرا مومن بھائی سے غلطی ہو رہی ہے, بلڈنگ بنانے میں, کنسٹرکشن کرنے میں, ڈیزائن کرنے میں کہیں غلطی ہو رہی ہے, تو وہ آگے جا کے بتائے گا کہ بھائی دیکھو ایک سیکنڈ اوپینین لے لیجیے آپ, یہاں یہ غلط ہے, یہ پلر یہاں نہیں ہونا چاہیے, یہ مٹیریل, یہ غلط مٹیریل ہے, آپ میری بات مت سنیے, آپ سیکنڈ اوپینین لے لیجیے. کہیں نہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں, فرسٹ ہینڈ میں یہ سن چکا ہوں کہ ایک جو ہے کمیونٹی سینٹر میں بتایا جا رہا تھا کہ ہم وہاں ماربل لگائیں گے, اور جو جماعت بنی تھی وہ نوجوان لوگوں کی تھی, ینگ انٹرپرینرز, ایم بی اے کیے ہوئے, پڑھائی کیے ہوئے, ورک بھی کر رہے, جماعت بھی چلا رہے. کیوں؟ کیونکہ جماعت کو آگے بڑھانا ہے, ایک نیو ریولیوشنائز طریقے سے, یوتھ کے طریقے سے آگے بڑھانا ہے. تو اب وہ سارے جماعت کو ماربل لگانا ہے. وہ ماربل لینے گئے, انہیں پہچان نہیں ہے, بزرگوں کو پہچان ہے, لیکن کیونکہ بزرگوں کو
جو ہے کمیٹی بننے نہیں دیا گیا، یوتھ نے آ کے کمیٹی بنائی. اب وہ جب ماربل خرید رہے ہیں اور وہ غلطی کر رہے ہیں، وہ وہیں کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، نہیں کی رہنمائی، اور لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ماربل لے کر آئے، کمیونٹی سینٹر میں لگا دیا، اور جو ہے 2 سال کے بعد یہ ماربل کالا پڑنے لگا، تو پھر تب ان پر ہنسنے لگے کہ ہاں تمہیں لگتا تھا تم جماعت چلا سکتے تھے، تمہیں لگتا تم کمیونٹی سینٹر چلا سکتے ہو، تمہیں لگتا ہے تم نے MBA کر لیا تو تم سب کچھ مینج کر سکتے ہو، دیکھو ماربل جو خرید کے لائے تھے اب وہ کالا پڑ رہا ہے. بھائی یہ طریقہ مومن کا نہیں ہے. مومن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کے مدد کرے، کہے کہ بیٹا دیکھو آپ صحیح ہے کہ آپ وہ چلا رہے ہیں، ہم یہاں پر سالوں سے کام کر رہے ہیں، تھوڑا تجربہ ہمیں ہے، ہم ہمارا تجربہ شیئر کرنا چاہتے ہیں. تجربہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا ماربل لوگے تو کل یہ کالا پڑ جائے گا، ہماری بات سن لیجئے، یہ ماربل مت لیجئے، کچھ پیسے اور ڈال کر سفید ماربل لے لیجئے، فلان ماربل لے لیجئے، کچھ اور لگا لیجئے. اس سے کمیونٹی سے پورے کمیونٹی سینٹر کا نقصان ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کر رہے کرنے دو، کل جب ہوگا تب ہم بیٹھ کر. تو یہ مشکل ہے، اس طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں کہ جو منافقت کی بات ہو رہی ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مومن مومن کے ساتھ منافقت نہیں کرتا ہے، مومن مومن کے لیے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. کربلا کے میدان میں دیکھیے کیسے وہ اصحاب ایک دوسرے سے جو ہے مسابقہ کمپٹیشن لگا رہے تھے کہ میں پہلے میدان میں جاؤں گا، میں پہلے میدان میں جا کر امام پر شہید ہونا چاہتا ہوں. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ تمہاری جان بچ جائے میں چلا، میری جان چلی جائے تمہاری جان بچ جائے. اسی لیے تو بنی ہاشم سے پہلے اصحاب آگے بڑھے، کہہ رہے تھے ہم پہلے چلے جائیں گے، بنی ہاشم پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. ہو سکتا ہے ہمیں قتل کرنے کے بعد ان کی نیت بدل جائے تو بنی ہاشم کی جان بچ جائے گی. بنی ہاشم میں سے بھی جب آگے بڑھنے لگے تو سب سے پہلے جناب علی اکبر علیہ السلام آگے بڑھے، یہ کہہ کر کہ بابا اجازت تو میں آگے جاتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو آگ بغض کی آگ لگی ہوئی ہے کہ ہمیں علی کے بغض میں تم سے جنگ کرنا ہے، ہمیں علی کے بغض میں تمہیں مارنا ہے، تو میرا نام بھی علی ہے، شباہت بھی رسول خدا جیسی ہے، اور میں آپ کا وصی بھی ہوں، آپ کے بعد میرے ہاتھ میں علم ہے، تو پہلے میں چلا جاتا ہوں. ہو سکتا ہے مجھے قتل کرنے کے بعد ان کے دلوں میں ٹھنڈک پڑ جائے تو دوسرے بنی ہاشم کی جان بچ جائے، جناب قاسم کی جان بچ جائے، جناب اصغر کی جان بچ جائے، جناب عباس کی جان بچ جائے. تو وہ اس طرح آگے بڑھ رہے تھے، اپنے آپ کو قربان کر رہے تھے تاکہ دوسرے مومن بھائیوں کی جان بچ جائے. ہمارے اندر بھی اس طرح کی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھے، ایک دوسرے کی مدد کریں، نہ یہ کہ ایک دوسرے کو کھینچے گرائے. یہ دیکھیں فرق ہے. ایک پالیٹکس، معذرت چاہتا ہوں لیکن چارہ نہیں ہے میرے پاس، I don't have an option، کمپیئر کرنا ہی پڑے گا. ایک پالیٹکس ہے امام علی علیہ السلام، ایک پالیٹکس ہے معاویہ کی. ٹھیک ہے، آج جو ہمارے کمیونٹی پہ حاوی ہو چکا ہے وہ معاویہ کی پالیٹکس ہے. امام علی کی پالیٹکس آپ کو نہیں ملے گی. ہمارے جو ہے سوسائٹی میں، ہمارے جماعت خانوں میں، ہمارے کمیونٹی سینٹرز میں، چاہے پھر وہ آسٹریلیا ہو، چاہے پھر وہ سنگاپور ہو، چاہے پھر وہ موریشس ہو، چاہے پھر وہ دبئی ہو، چاہے پھر وہ امریکہ ہو، چاہے پھر وہ کینیڈا ہو، چاہے پھر وہ فرانس ہو، جرمنی ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، گجرات ہو، حیدرآباد ہو، چنئی ہو، مہاراشٹر ہو، ہر جگہ آپ دیکھیں گے یہی پالیٹکس چل رہی ہے کہ اسے گراؤ، اسے نیچا دکھاؤ، ہم کنٹرول میں آئیں گے، ہم کر کے دکھائیں گے، ہمارا نام اونچا ہونا چاہیے. مگر اسلام نام کے پیچھے ہے. اسلام کہتا ہے کہ تمہارا نام آنا چاہیے تو ہی تمہیں ثواب ملے گا. مسجد بن رہی ہے، اس پہ ہمارا نام ہونا چاہیے، ہمارے مرحومین کا نام ہونا چاہیے، فلان کا نام ہونا چاہیے. اس نے 2 لاکھ ڈونیشن دیے تھے، اس نے 1.5 لاکھ ڈونیشن دیا، 2 لاکھ والے کا نام آیا ہے، 1.5 لاکھ والے کا نام نہیں آیا، دونوں کا نام آنا چاہیے. مگر خدا کے لیے یہ ہے کہ یہاں پر مسجد پہ نام آئے گا تو ہم تمہارے لیے مسجد کا ثواب لکھیں گے، یا خدا کے لیے یہ ہے کہ تم مسجد بنا رہے ہو، تمہارے لیے ثواب لکھا گیا ہو، نام ہے یا نہیں ہے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. تو امام علی کی پالیٹکس یہ تھی کہ کام ہونا چاہیے، دین آگے بڑھنا چاہیے، دین بچنا چاہیے، بقائے دین میرے لیے امپورٹنٹ ہے. تو یہ امام علی علیہ السلام کی پالیٹکس تھی، اور ہمیں اس پالیٹکس کے حساب سے آگے بڑھنا ہے. معاویہ کی پالیٹکس یہ نہیں. معاویہ کی پالیٹکس یہی تھی کہ امام علی علیہ السلام کو نیچا دکھائے، امام علی علیہ السلام کو گرائے. اسی لیے تو ممبر سے لعن کیا گیا، اسی لیے تو امام علی علیہ السلام کے بارے میں ممبروں سے جو ہے شام سے لے کے کوفہ سے لے کے کربلا تک لعن کیا جاتا تھا، سب کیا جاتا تھا، اور ان کے بارے میں غلط چیزیں بیان کی جاتی تھی. ان کے نام سے ایسے فعل انجام دیے جاتے تھے کہ
پھر جو ہے لوگ امام علی علیہ السلام سے نفرت کرنے لگتے تھے. جب پتا چلا شام کے لوگوں کو امام علی علیہ السلام کو مسجد میں ضربت لگی ہے تو کہنے لگے علی اور مسجد کا کیا لینا ہے, یعنی اتنا برائی کی گئی تھی. تو یہ ہمیں خیال رکھنا ہے کہ کہیں ہم مومن کہہ رہے ہیں خود کو, لیکن خداوند متعال کہہ رہا ہے وہ ماہم مومنین, تم مومن نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے عمل سے پتا چل رہا ہے کہ تمہارا عمل منافقانہ عمل ہے. تو خداوند متعال جو قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب تم مومنوں سے ملتے ہو تو کہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور جیسے ہی ان کو چھوڑ کر اپنے شیاطین کے ساتھ ہو جاتے ہو تو کہتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے, اسی لیے ان سے کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہاری مدد کرنے والے ہیں. اور یہ بدترین نفاق ہے, یعنی ایمان کا نفاق جو ہے یہ بدترین نفاق ہے, اس سے کوئی نجات نہیں ہے. قیامت کے دن اس کے لیے بڑا ہی شدید عذاب ہے, اس سے بچا نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اصل ایمان میں نفاق ہے. یعنی اصل ایمان میں نفاق کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا پر ایمان نہیں رکھتے لیکن دعویٰ کر رہے ہو کہ ایمان رکھتے ہو. تو قیامت کے دن جب حساب کتاب کیا جائے گا تو تمہیں ایسے لوگوں کے ساتھ رکھا جائے گا جن کا ایمان نہیں تھا, یعنی کفار کے ساتھ حساب کتاب کیا جائے گا, مشرک کے ساتھ حساب کتاب کیا جائے گا, بی ایمان یعنی ایمان نہیں رکھنے والوں کے ساتھ حساب کتاب کیا جائے گا. اب دیکھیں میں یہاں پر تھوڑا سا پریکٹیکل پوائنٹس کی طرف, آلریڈی ہم نے یہ جماعت وغیرہ کی بات کی ہے, لیکن میں اور تھوڑا پریکٹیکل پوائنٹس کی طرف آتا ہوں, فیملی سسٹم کی طرف. فیملی سسٹم میں مخصوصاً یوتھ اینڈ پروفیشنل اینڈ والدین کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یوتھ اینڈ پروفیشنل جو کالج جاتے ہیں, جو آفس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہاں والدین بھی سن لیں, کیونکہ والدین جو ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کر وہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی پر بھروسہ کرتے ہیں, لیکن والدین بھی سن لیں, اور اگر انہیں یہ آثار اپنے بچے میں نظر آ رہے ہیں تو کوشش کرے اسے گائیڈ کرے, کیونکہ یہ آج کی حقیقت بن چکی ہے. تو پروفیشنلز جو جاب پر جاتے ہیں اور کالج اسٹوڈنٹس جو یونیورسٹیز میں جاتے ہیں پڑھائی کرنے کے لیے, کہ جب گھر میں ہوتے ہیں تو مومن ہوتے ہیں, ماں باپ کے سامنے نماز بھی پڑھ رہے ہیں, قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں, تسبیح بھی چل رہی ہے, اور یہ سارے آداب اور ادب سے بہیو کرنا یہ گھر میں فیملی کے سامنے, جوائنٹ فیملی کے سامنے, گیدرنگز میں, کمیونٹی سینٹر میں چلے گئے, یہ سارا کھیل. لیکن جیسے ہی آفس پہنچ جاتے ہیں, جیسے ہی کالج چلے جاتے ہیں, تو پھر یہاں پر یہ ایک اور چیز بن جاتے ہیں, ایک اور شخصیت بن جاتے ہیں, ایک اور پرسنالٹی بن جاتے ہیں. یہاں پر پھر حدود اللہ کی رعایت نہیں کی جاتی ہے, احکام الہی کی رعایت نہیں کی جاتی ہے. نامحرم سے بات کرنا, نامحرم سے ہاتھ ملانا, نامحرم سے گلے ملنا, ہنسی مذاق کرنا, ایسے الفاظ یوز کرنا, ایف ورڈز یوز کرنا, اور ہر طرح کے نامناسب الفاظ یوز کرنا, بلکہ ایکسچینج آف پکچر جس میں نامناسب پکچرز ہے, خواتین بدترین لباس پہنے ہوئے ہیں اور جو ہے مرد افراد یا ہم کہیں گے نوجوان ہمارے لڑکے یوتھ جو ہے ان کے ساتھ کھڑے رہ کر گلے میں ہاتھ ڈال کر فوٹو نکال رہے ہیں. یعنی یہ کہ یہی آیت کا مصداق بن رہے ہیں کہ جب مومنین کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم مومن ہیں, ہم دیندار ہیں, ہم خدا کی عبادت اور اطاعت کرنے والے ہیں. لیکن اذا خلو الی شیاطینہم, کہ یہ لوگ جو شیطان ہیں جو تمہیں بھٹکانے کے لیے, گمراہی کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ جب مل جاتے ہیں تو پھر ان کے رنگ ڈھنگ میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میں یہ دیکھ چکا ہوں, میں خود بینک آف امریکہ میں نے تقریباً 5-6 سال تک جاب کی ہے, انڈیا میں, حیدرآباد میں. پھر میں سنگاپور میں تھا, میں وہاں پر بینک آف سنگاپور میں جاب کرتا تھا. اس سے پہلے میں نے HSBC بینک میں جاب کیا ہے, میں نے ستیم کمپیوٹرز میں جاب کیا, میں نے تقریباً 10 سال جاب لائف میری رہ چکی ہے. اور اس سے پہلے میری ایجوکیشن لائف رہ چکی ہے, میرے 2 ماسٹرز ہیں, میں نے ایک MBA کیا ہے, ایک کاؤنسلنگ اینڈ سائیکو تھراپی کی ہے. تو میں نے کالج لائف اینڈ ورک لائف دونوں دیکھی ہے, اور میں دیکھتا تھا کہ لوگ ہمیں ٹیکسی پک اپ, ہمیں کیب کا پک اپ اینڈ ڈراپ ہوتا تھا, کمپنی کی طرف سے فری پک اپ اینڈ ڈراپ ہوتا تھا. تو جب لوگوں کو ہم پک کرتے تھے اور وہ اپنے گھر سے نکل کر کار میں بیٹھتے تھے تو بالکل برقعے میں, نقاب کے ساتھ کار میں بیٹھتے تھے. جیسے ہی ہم آفس پہنچے تو برقع, نقاب, یہ سب ایک طرف, بالکل میک اپ اور بالکل ایسے واہیہ لباس پہن کر جاب اپنے آفس انوائرمنٹ میں رہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ آفس انوائرمنٹ بینکنگ سسٹم تھا, وہاں ریسٹرکٹڈ ایریا تھا, کوئی جو ہے آپ کے رشتہ دار, فیملی ممبرز, ماں باپ آ کر وہاں
نہیں دیکھ سکتے تھے. آپ آپ کے فلور پر ہے, آپ آپ کے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے فائنینشیل ڈیٹا پروسیس کر رہے بینک کا, اور وہاں پر لمیٹڈ ہے, نہ وہاں کیمراز الاؤڈ ہے, نہ وہاں پر اسمارٹ فونز الاؤڈ ہے. تو کوئی آپ کو دیکھنے والا, کوئی آپ کو ٹریک کرنے والا, کوئی آپ کی فوٹو لینے والا, کوئی آپ کے بارے میں کسی اور کو بتانے والا, یا بتا بھی دے تو ایویڈنس پرووائڈ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا, کیونکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر آپ آزاد ہو جاتے ہیں. لیکن یاد رہے, اگرچہ والدین نہیں دیکھ رہے ہیں, اگرچہ رشتہ دار نہیں دیکھ رہے ہیں, اگرچہ بھائی بہن نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن زمانے کا امام تو دیکھ رہا. زمانے کا امام حاضر اور ناظر ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیسے لباس پہنے ہوئے, وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارا بیہیویئر کیسا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ ہماری رفتار کیسی ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں, ہم کیسے الفاظ یوز کر رہے ہیں, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہماری ذہنیت کیا ہے, ہمارے خیال کیا ہے, ہم کس طرح سے مل جل رہے ہیں, کس طرح سے حدود خدا کو پامال کر رہے ہیں, احکام الہی کو پاؤں تلے روند رہے ہیں. تو والدین یہ جان لے کہ ہماری اولادیں جو گھر میں ہیں وہ ایک اور چیز ہے, اور جو باہر جاتی ہیں وہ ایک اور چیز ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو صحیح سے تربیت کریں, انہیں سمجھائے, انہیں دین کی امپورٹنس سمجھائے, انہیں بتائے کہ یہ دین فالو کرنے سے کیا ہوتا ہے. انہیں کچھ خود آپ نالج حاصل کریں, لیکچر سنیں, آن لائن جائے, علماء موجود ہے جو بڑے بہترین انداز میں آپ کو دین کے بارے میں سمجھاتے ہیں. اسے سمجھے, اپنی اولادوں کو سمجھائے کہ یہ جو کچھ مدت کی لذت ہے, مخصوصاً یوتھ کے اندر کچھ مدت کی لذت ہے. آپ 2 سال 4 سال 10 سال جاب کریں گے, ٹیم ممبر ہے, پھر آپ ٹیم لیڈر بن جائیں گے, اس کے بعد مینیجر بن جائیں گے. جیسے ہی آپ مینیجر بن جائیں گے, ختم. پھر ٹیم ممبرز آپ کے الگ ہو جائیں گے, آپ کو مینیجر کی طرح دیکھیں گے, آپ کے ساتھ وہ میل ملاپ, وہ ملنا جھلنا, وہ گلے لگنا, یہ سب نہیں ہوگا. پھر مینیجر کے بعد آپ سینئر مینیجر بنیں گے, پھر وائس پریزیڈنٹ بنیں گے, پریزیڈنٹ بنیں گے. یہاں پھر آپ جو ہے ایسے ہی اپنے کنٹمپریری ایج لیول 35 ایئر والے لوگوں سے ملیں گے. Nobody is going to care. Nobody is going to talk fancy stuff to you. Nobody is going to give a damn about you. آپ رہیں گے, آپ کی جاب رہے گی, آپ کا سٹریس رہے گا, آپ کا پریشر رہے گا, آپ کو ہر طرح سے جو ہے وہ رہے گے, ٹارگیٹ دیے جائیں گے کہ یہ کمپلیٹ کرنا ہے, اتنا آؤٹ پٹ دینا ہے. اور یہ جو آپ 4-5 سال ٹیم ممبر سے جو ہے اسسٹنٹ مینیجر کی آپ کی جو لائف ہے, یا کالج لائف جو آپ کی ہے, اس میں آپ جو ہے 5 سال انجوائے کر لیں گے. لیکن یہ 5 سال میں آپ نے اپنی نفس کو اتنا برباد کر لیا ہے, اتنا اس کو نقصان پہنچا لیا ہے کہ پھر آپ کو آگے 50 سال محنت کرنی پڑے گی اس نفس کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے. اور یہ بہت سخت ہوتا ہے, یہ بہت ہی سخت ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے یہاں پر لوگ وہاں سے میں جانتا ہوں ایسے شخص کو بنا کوئی اشارہ کیے ہوئے کہ وہاں کالج لائف میں تھے, اور آج کی کالج لائف اتنی بدتر ہو چکی ہے کہ وہ شخص مجھ سے کہتا تھا کہ میں راتوں کو روتا ہوں, میں راتوں کو روتا ہوں کیونکہ مجھے میرے دوست تانے مارتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو لذت اٹھا رہے ہیں, ہم جو مزہ کر رہے ہیں, ہم جو مستی کر رہے ہیں, وہ تم نہیں کر پا رہے ہو, تم نہیں جانتے what you're missing out, تم اپنے کیا کھو رہے ہو, یہ تم نہیں جانتے. اور میں عفت رکھنے والا شخص ہوں, میں ایک پاک دامن شخص ہوں, میں اہل البیت کو چاہنے والا شخص ہوں. تو میں رات روتی تھی, میں روتا تھا, اور میں یہ سوچتا تھا کہ کیوں ایسا ہے, کیا میں حق پر ہوں یا نہیں ہوں, کیا میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں. اور پھر وہ ایک مدت کے لیے یہاں پر آئے, پھر ہمارا ڈسکشن ہوا, ان کو جب بتایا گیا تو پھر اتنا شکر گزار تھے کہ وہ کہیں غلط راستے پر نہیں نکل پڑے تھے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات سمجھا جائے. اب وہ پاک دامنی کا اثر یہ ہے کہ اب ان کی زندگی بہت ہی نیک اور حلال رزق اور حلال ماحول میں ہے, کہ حتیٰ وہ یہ جانتے ہیں کہ اپنی اولادوں کی تربیت کیسے کرنا ہے تاکہ امام کے ناصروں کی تربیت کی جائے. پھر میں یہاں پر جیسے پچھلے لیکچر میں تکرار کیا تھا, تکرار کروں گا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جاب نہ کرے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بزنس اسٹیبلش نہ کرے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انوینشنز اینڈ انوویشنز اینڈ انٹرپرینورشپ نہیں کرے, یہ سب کرے, لیکن پاک دامنی کے دامن میں دائرے میں رہ کر, اپنے لمیٹیشنز میں رہ کر. کیا ضروری ہے کہ آپ یہ اسٹیبلش کریں کہ آئی ایم اے اسمارٹ گائے, اس لیے آپ کو ایف ورڈ یوز کرنا ہی پڑے گا. اگر آپ ایف ورڈ یا ایم ایف ورڈ یوز نہیں کر رہے ہیں, دیٹ مینس یو ناٹ اے اسمارٹ گائے, یو ناٹ اے یو گائے, یو ناٹ اے ماڈ گائے. ایسے نہیں ہے.
آپ زبان پاک اور صاف رکھتے ہوئے بھی بہت ہی انٹیلیجنٹ، بہت ہی پروڈکٹیو، بہت ہی پروگریسو اور کریئر اگریسو شخص بن سکتے ہیں. آپ اپنے کریئر میں پروگریس کر سکتے ہیں. تو یوتھ کے لیے اور پروفیشنلز کے لیے پلیز 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 اس بات کا خیال رکھے کہ جو آفس کا کلچر بنتا جا رہا ہے، جو آفس کا ماحول بنتا جا رہا ہے، جو کالجز کا ماحول بنتا جا رہا ہے، ڈونٹ لیٹ یور سیلف فال ان دیٹ ٹریپ. اپنے آپ کو اس میں پھنسنے نہ دیں، کیونکہ ایک بار غلطی ہو گئی، ایک بار پھنس گئے، یعنی یہ کہ آپ نے اپنا ہاتھ شیطان کے ہاتھ میں دے دیا، اس نے بس پکڑ لیا ہے، اب وہ جکڑ لیا ہے. اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانا خود ایک کربلا ہے، خود ایک جنگ خیبر ہے. بالکل خیبر کا در اکھاڑنا جیسا سخت کام تھا، لوگ جاتے تھے پلٹ کر آ جاتے تھے، ویسے یہاں سخت ہے. ایک مرد میدان چاہیے جو اپنا ہاتھ شیطان کے ہاتھ سے چھڑا سکے. آسان نہیں ہے. وسوسوں پہ وسوسے اور خیالات پہ خیالات، اور آپ کے لیے اپرچونٹیز پہ اپرچونٹیز کھلتی رہے گی، پھر اس سے بچنا بڑا سخت ہو جاتا ہے. تو گناہوں کی اپرچونٹیز کی بات کر رہا ہوں کہ شیطان آپ کے سامنے اتنے گناہوں کے راستے کھول دے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ سمجھے کہ نفاق جو ہے، ایمان کا نفاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی نجات نہیں ہے، کوئی اسکیپ نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی آ کے آپ کی مدد نہیں کرنے والا. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں امام حسین پہ آنسو بہاتا تھا یا بہاتی تھی، میں جو ہے 2 مہینے 8 دن تک میں نے ماتم کیا ہے، آنسو بہایا ہے، ٹھیک ہے، میں نے تھوڑے گناہ کیے ہیں، میں نے عفت میں غلطی کر لی ہے، میں نے ان اپروپریٹ ریلیشن شپس رکھ لی ہے، تو کیا ہوا؟ قیامت کے دن وہ آئیں گے اور ہماری شفاعت کر دیں گے. نہیں ہونے والا ہے ایسا، بالکل نہیں ہونے والا ہے ایسا. کوئی شخص جو بی بی زینب پہ آنسو بہاتا ہے، وہ کیسے اپنی عزت اور عفت کے بارے میں نہیں سوچ سکتا ہے؟ جو بی بی کی صرف چادر چھینی گئی تھی، مکنے اور وہ باقی تھے ان کے، صرف چادر چھینی جانے پر اتنا ملال، اتنا افسوس کہ جناب سجاد بار بار کہتے تھے الشام الشام الشام. ایسی باتیں سن کر آنسو بہاتے ہیں. اور یہی شخص پھر جو ہے اپنے کالج لائف میں جا کر، اپنے پروفیشنل لائف میں جا کر یہ ساری باتیں بھول کر موج مستی میں لگ جاتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ منافقانہ رفتار ہے. منافق ہونا یعنی ایک طرف دکھانا میں دیندار ہوں، لیکن جیسے ہی خلو یعنی خالی ہونا، خلوت ہونا یعنی اکیلے رہنا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو پھر جو اصلی ہمارے اندر کا پرسنالٹی ہے، اصلی کیریکٹر ہے، وہ باہر آتا ہے. تو اذا خلو الی شیاطینہم، جب تمہارے اطراف تمہارے مومن برادروں میں سے کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، جب تمہاری اصلی پرسنالٹی باہر آ رہی ہے، تم شیطانوں کے ساتھ مل چکے ہو، ان کے ساتھ مل کر ان کے جیسا بہیو کر رہے ہو، پھر وہاں پر جو ہے بڑی مصیبت ہو جائے گی. قیامت کے دن جب حساب کتاب نکلے گا، جب ہمارے سامنے ہمارے اعمال کھول کر رکھ دیے جائیں گے، تو پھر وہاں پر بڑی شرمندگی ہوگی. کیونکہ جان لے قیامت کا مرحلہ اتنا آسان نہیں ہے. قیامت کے مرحلے میں آپ کو میں صرف ایک چھوٹی سی تصویر سازی کر دوں، یہ سیشن ختم ہونے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے، 5-6 منٹ باقی ہے، لیکن اس میں ایک جو ہے چھوٹی سی تصویر سازی کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ قیامت کے دن آپ کو کیا لگ رہا ہے. جب آپ کا حساب کتاب ہوگا تو کچھ فرشتے موجود ہوں گے، کتاب کھولی جائے گی، آپ سامنے رہیں گے، آپ کو اعمال دکھایا جائے گا، آپ کہیں گے ہاں یہ میں نے کیا، ہاں یہ میں نے نہیں کیا. نہیں، ایسا نہیں ہونے والا. آپ جان لے آپ مومن ہے، آپ شیعہ ہے. احادیث اور روایات میں ملتا ہے کہ اہل البیت آئیں گے، بی بی فاطمہ یہاں کھڑی ہوگی، رسول خدا یہاں کھڑے ہوں گے، امام علی یہاں موجود ہوں گے، امام حسین اپنی اس کربلا کی حالت میں خون میں لت پت وہاں ننھے بچے کو اپنے گود میں لیے کھڑے ہوں گے، اور یہ سب دیکھتے ہوئے تمہارے اعمال کا حساب کیا جائے گا کہ دیکھو یہ حسین ہے، اس نے اپنے بچے کو قربان کیا تھا تمہارا دین بچانے کے لیے، اور تم کیا کر رہے، آفس میں جا کر کیا کر رہے، کیسے لوگوں کے ساتھ مل رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو. کیا اس زبان سے جس سے تم لبیک یا حسین کہتے تھے، اسی سے تم ایف ورڈز یوز کر رہے ہو؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی تھی؟ اس زبان سے جہاں پر تم بی بی زینب کے لیے نعرہ لگاتے تھے، امام علی کے لیے نعرے حیدری کہتے تھے یا علی کہتے تھے، اسی زبان سے تم ان اپروپریٹ فوش، گالی، سویرنگ اور یہ سارے ورڈز یوز کر رہے ہو، اور کیسی باتیں کر رہے ہو نامحرموں کے ساتھ، اسی زبان کے ساتھ، اسی زبان سے جس سے تم یا علی کا نعرہ لگاتے تھے، اسی زبان سے یہ باتیں کر رہے ہیں. اور امام علی وہاں کھڑے ہوں گے، کتنی شرمندگی ہوگی،
کتنی جو ہے ہماری ذلت ہوگی اہل البیت کے ساتھ. یہ سوچنے والی بات ہے. قیامت کا مرحلہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ قیامت کا مرحلہ اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے, اتنا سخت مرحلہ ہوگا کہ لوگ اپنے ہی لوگوں سے منہ چھپاتے پھریں گے. ماں اپنے بیٹے سے چھپے گی, بیٹا اپنے ماں باپ سے چھپتا پھرے گا, بھائی بہن ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب اعمال کھولے جائیں گے تو اتنی شرمندگی ہوگی, اتنی شرمندگی ہوگی کہ ہم منہ چھپاتے پھریں گے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے, کوئی ہمیں پہچان نہ لے. اور اس وقت آپ سوچیں کہ اہل البیت کھڑے ہوئے, بی بی فاطمہ آپ کی طرف دیکھ رہی, اور پھر بیان کیا جائے گا کہ اکیلے پن میں اس نے موبائل پر, انٹرنیٹ پر یہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا. اکیلے پن میں رات کے اندھیرے میں والدین سو گئے تھے اور انٹرنیٹ پر یہ باتیں کر رہا تھا نامحرم کے ساتھ. تو بی بی فاطمہ کے سامنے آپ کیسے سر اٹھا کر دیکھ پاؤ گے, کیسے نظریں اٹھا پاؤ گے, کیسے بی بی فاطمہ آپ کی طرف کس لحاظ سے نگاہ کرے گی؟ وہ منہ پھیر لے گی آپ سے. تو یہ بڑا سخت مرحلہ ہے. تو اسی لیے اخلاق, نفاق اور یہ پیوریفیکیشن آف نفس, مومن خود کو مومن بچائے رکھنا بہت اہم ہے. اسے لائٹ نہ لے, اسے ہلکے میں نہ لے, اسے ایزی مت سمجھے. یہ مت سوچے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس عشق علی اور عشق حسین ہے, دل میں امام علی کا عشق ہے اور آنکھوں میں امام حسین کے عشق ہے, قیامت کے دن یہی ہمیں کام آئیں گے. حتماً کام آئیں گے, یقیناً ہمارے نجات کے باعث بنیں گے, مدد کرنے آئیں گے, ہمیں کئی گناہوں سے بچائیں گے. یہی آنسو ہمیں لاکھوں کروڑوں گناہوں سے بچائیں گے. لیکن کہاں تک, کب تک؟ اگر یہ آنسو بھی ہمارے نفاق والے آنسو ہیں, منافقانے آنسو ہے کہ مجلس کے باہر نکلتے ہی پتہ نہیں کون سی باتیں ہو رہی ہے, اور مجلس میں جا کر 5 منٹ سینہ زنی کر لیا, ماتم کر لیا, 5 منٹ آنسو بہا لیا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آنسو میں وہ ارزش, وہ کیپیسٹی ہوگی کہ ہم اپنے بڑے بڑے گناہوں سے بچا پائیں. تو یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے. یہ بالکل وہی منافقوں والی بات ہو گئی جو کربلا کے میدان میں, کہ وہ کربلا کے میدان میں جو کہتے تھے امام علی سے کہ کربلا کے میدان کے پہلے کی بات, کربلا کے میدان سے پہلے کہتے تھے امام علی سے کہ ہم تمہارے چاہنے والے ہیں. لیکن جیسے ہی موقع ملا, جنگ جمل دیکھ لیجئے, جنگ صفین دیکھ لیجئے, فوراً انہوں نے خود امام کے خلاف تلواریں کھینچ لی. میدان کربلا میں دیکھ لیجئے, ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. لاکھوں لوگوں نے, ہزاروں لوگوں نے, کہا جاتا ہے 40,000 لیٹرز لکھے گئے تھے امام حسین علیہ السلام کو کہ ہم تمہارے چاہنے والے ہیں, ہم آپ کے منتظر ہیں, آپ آئے اور حکومت برپا کریں, ہم منتظر ہیں کہ آپ آئے, ہم آپ کے ساتھ انقلاب کریں گے. اور یہی 40,000 لوگوں میں سے اکثر لوگ میدان کربلا میں موجود تھے امام حسین علیہ السلام کے سامنے تلوار کھینچ کر. تو ہم بھی, ہمارا جو رفتار ہے, ہمارا جو کردار ہے, ہمارا جو بیہیویئر ہے, ایسا ہی ہے کہ ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ان کی ظہور کی دعا کر رہے ہیں, امام حسین علیہ السلام کے لیے آنسو بہا رہے ہیں, لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں, نجف سے کربلا تک پیدل چل کر جا رہے ہیں 3-3 4-4 5-5 دن تک. امام علی کے نعرے لگنے پر, نعرے حیدری, نعرے خیبری لگنے پر یا علی کہہ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی موقع ملا, وہی ساری چیزیں جو امام حسین علیہ السلام بچانا چاہتے تھے, امام علی علیہ السلام بچانا چاہتے ہیں, اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ظہور کے بعد انہیں قائم کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں یہ چیزیں ہو تاکہ انسان کمال, بشریت کمال کی طرف بڑھ سکے. وہی چیزوں کو ہم پامال کر رہے ہیں, وہی چیزوں کو پاؤں تلے روند رہے ہیں, وہی چیزوں کا, وہی گناہوں کو انجام دے رہے ہیں جس گناہوں سے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ نفاق ہے, یہ عین نفاق ہے. اسے مذاق نہ سمجھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر ہم اسے مذاق لے لیں اور قیامت کے دن جب سچ, یعنی فارسی میں کہتے ہیں جدی جدی, یعنی سیریسلی جب حساب کتاب کیا جائے گا, تب ہم پشیمان ہونے لگے کہ ہم تو اس سے مذاق سمجھ رہے تھے, ہم نے تو نہیں سوچا کہ آپ ان ساری باتوں کو سیریس لے لیں گے, ہم تو بس مستی کر رہے تھے, دس واز جسٹ فار فن. وہ بولیں گے سوری, یہاں پر there is nothing called fun. Every action is written and every action is evaluated. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہر مثقال یعنی atoms weight, بلکہ اس سے بھی کم, ہر چیز جو تم نے کی ہے لکھی گئی ہے, اس کا حساب کتاب ہونے والا ہے. There's nothing like ارے چھوڑو جانے دو, یہاں ایسا کچھ نہیں چلنے والا ہے. So be careful. Let's be careful. آج سے ہی ہم یہ قصد کرتے ہیں, نیت کرتے ہیں اور اپنے دل میں ٹھان لیتے ہیں
کہ میں حسین کا چاہنے والا ہوں، میں حسین علیہ السلام بی بی فاطمہ پر اپنی جان نچھاور کرنے والا ہوں، آج سے میں بی بی فاطمہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی زبان کا خیال رکھوں گا، اپنی آنکھوں کا خیال رکھوں گا، اپنے خیالات کا خیال رکھوں گا، کہ میری آنکھیں وہ چیزیں نہ دیکھیں جو بی بی پسند نہیں کرتی ہے، میری زبان وہ باتیں نہ کرے جو بی بی پسند نہیں کرتی ہے، میرے ہاتھ ایسے لوگوں سے نہ ملے، ایسے نامحرم کی طرف نہ بڑھے جو بی بی پسند نہیں کرتی ہے۔ وعدہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس وعدے پر کھڑے اتریں اور اس وعدے کو وفا کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔